اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل۔ اس کی آیت کے اترنے کی وجہ شان نے بیان کر دی کہ یہودی گمان کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ تو اس کے رد میں اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کل طعام، ہر کھانا، ہر بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ یعنی ہر کھانے سے مراد وہ خاص کھانے کی بات ہو رہی ہے جسے کہہ رہے تھے یعنی دودھ اور گوشت کھانا۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ حلال تھا۔ کیا تھا؟ بنی اسرائیل پہ حلال تھا۔ کہتے ہیں کل طعام ای من الاطعمۃ التي كانت تدعی الیہود حرمتها علی ابراہیم، یعنی وہ کھانے، یعنی خاص کھانا جس کی حرمت کا یہودی دعویٰ کرتے تھے، جس کے حرام ہونے کا یہودی ابراہیم علیہ السلام پر دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کھانا ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، تو اللہ پاک میں نہیں، وہ حلال تھا۔ تو اس میں واللام فی للعہد، یہ جو کل طعام میں جو طعام میں آیا ہر کھانا نہیں، خاص کھانا، یعنی الف لام عہد خارجی کا ہے، عہد استغراق کا نہیں۔ تو کل طعام وہ کھانا جس سے یہودی ابراہیم علیہ السلام پر حرام ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ حلال تھا۔ فلا یردو، پس یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ انہ لم یثبت اباحۃ المیتۃ والخنزیر، کہ مردار اور خنزیر کا مباح ہونا ثابت نہ ہو۔ کیا؟ کیونکہ مردار اور خنزیر پہلے حلال تھے، تو اب یہ نہیں کہ وہ بھی ان پر حرام تھا، ہر کھانا ہی ان پر حرام تھا، ہر کھانا نہیں، یہ وہ کھانا جس کا یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، تو اللہ پاک کل طعام، وہ کھانا ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھا۔ وہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام پر الا ما حرم اسرائیل۔ اب یہ جو آگے اللہ پاک میں الا ما حرم اسرائیل، تو یہ اسرائیل علیہ السلام نے اس کو حرام فرمایا۔ اس کا معنی ہے بالعربیہ، عربی میں عبد اللہ۔ کیا؟ اسرائیل کا معنی کیا عربی میں؟ یعنی ایک کا عبد اور عید اللہ، عبد اللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اور یعقوب لقبہ، ان کا لقب ہے۔ یعقوب کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور لقب کیا ہے؟ یعقوب۔ تو عبداللہ عربی میں ہے، اور یہ جو عبرانی زبان ہے اس میں ہے اسرائیل۔ کیا ہے؟ ایک ہم سے گفتگو کرنے لگا یہ اسرائیل کے بارے میں، تو میں نے کہا یہ بتاؤ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ مجھے یہی نہیں پتا، گفتگو کر رہا ہے، یہ مرکب ہے تو کس چیز کا مرکب ہے؟ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، کس زبان میں ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو وہ نا یہ یہودیوں، اسرائیل جو ہیں، جو یہ حالات جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ظالموں نے، تو اس کا رجحان تھا، تو اسے یہی نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو عربی میں عبداللہ ہے، اور یہ عبرانی زبان میں اسرائیل، اور لقب آپ کا یعقوب ہے۔ تو یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پہ آرام کر دیا۔ وہ کیا کہ اونٹ جب ان کو یہ عرق النسا بیماری حاصل ہوئی تو آپ نے نظر مان لی کہ اگر انہیں شفا ملے گی تو اسے نہیں کھائیں گے، اسے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اب یہاں ہے عرق النساء بفتح النون والقصر، یعنی کا عصا، جیسے عصا ہے، جیسے لفظ عصا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ آپ کا چتر ہے نا، تو اسے ورک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ورک۔ تو ورک میں یہ درد شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ چلتے چلتے گھٹنوں میں آ جاتا، اس میں آ جاتا ہے الی الکعب، گھٹنوں تک آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ گھٹنوں سے بھی آگے نکلتا ہے اور ٹخنوں تک آ جاتا ہے، پھر چلا نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا بعض بندے ٹانگ کی درد لے کے بیٹھ دیتے، مجھے ادھر سے درد ہوتی ہے، ادھر سے پھر گھٹنوں میں جاتی ہے، تو اسے عرق النساء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ بیماری لاحق ہو گئی، پھر آپ نے یہ نظر مان لی کہ یہ دور ہوگی، کیا ہوگی؟ شفا مل جائے تو میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو
اب سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ ہے عراق النساء. تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کے اوپر حرام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا. یا فحرم علی, شارح کہتے ہیں کہ حرام کر لیا اپنے اوپر, یا حرم علی, اس پر حرام کر دیا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث واقعہ ہے, حاکم نے اس کی تخریج کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے, اور ترمذی نے سورۃ الرعد کی تفسیر میں اس کی تخریج کی کہ قال الیہودی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا بما حرم اسرائیل علی نفسہ فقال اشتكى عرق النساء فلم یجد شیئا یلائم تحیر یلائم الا لحوم الابل والبانها فلذا حرمها فقالوا صدقا. تو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بتائیے اس یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کیا حرام کیا. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یا اشتکا عراق النساء بیماری انہیں لاحق ہوئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کوئی شے نہ پائی کہ جو اس کے مناسب ہو مگر اونٹ کا گوشت اور ان کا دودھ. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا. تو یہودیوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے, تو یہودیوں نے اس کی تصدیق کی. اور یہ جو آگے شارح فرماتے ہیں فیہ ان کنتم صادقین, یعنی کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو رات کو لاؤ نہ پڑھو نا, تاکہ تمہاری سچائی واضح ہو جائے, تمہاری یعنی فیہ اس بات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حرام کیا تھا, تو یہ لاؤ نا, یعنی فی قولکم تمہارے اس قول میں. تو فبوہتو وہ حیران ہو کے رہ گئے, کیا ہو گئے, تحیروا, یعنی بوہتو یہ باہوتا اس کا معنی ہوتا ہے حیرت, حیران کی ہو گئے, تحیروا وہ حیران ہوئے, اور بہت کا مطلب یہ حیرت ہے کہ وہ حیران ہو گئے اور وہ اسے نہ لا سکے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اونٹ کا حرام کرنا, اونٹ کا اس میں یہ یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں تھا. بس وہ ان کے خلاف گواہی تھی, ان کے یہی وجہ تھی کہ وہ تورات کو نہیں پہ لائے. لاتے نا, اگر سچے ہوتے تو پھر لاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انہیں پتہ تھا, ایسے خبیث تھے کہ انہیں پتہ تھا. اب بھی دیکھ لو کیا کر دیں, انہیں پتہ تھا کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا. اس لیے اگر ہم تورات کو لے آئے تو ہمارے خلاف دلیل ہو جائے گی, تو پھر وہ تورات کو نہ لائیں, تورات کو. تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم سچے ہو اس میں تو لاؤ نا, کیا کرو, تو بس وہ نہیں لائے کیونکہ انہیں پتہ تھا. وَلَمْ يَأْتُوا بِهَا, اسے لے کر نہیں ہے کہ ہم جھوٹے ہیں, ہم جھوٹے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب.